میں پاکستان واپس آپ کے جو انڈسٹری کے لوگ تھے باقی آپ کے کولیگس ہیں جن کے ساتھ آپ صبح شام کام کرتی تھیں، میل کولیگس فیمیل کولیگس، ان کو جب آپ نے بتایا کہ آپ یہ فیصلہ کرنے والی ہیں کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑنے لگی ہیں، پورا آئندہ آپ کوئی ڈرامہ نہیں لیں گی، کوئی ایڈ نہیں لیں گی، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ سو وہ اس میں کسی نے میرا انٹرویو لے لیا مجھ سے پوچھ کر، اور میں نے وداؤٹ ریئلائزنگ میں نے بس آگے سے حرام کا ورڈ یوز کر دیا. تو وہ نیوز پیپر میں لگ گیا کہ سارا چودھری نے چھوڑ دیا کہ یہ حرام ہے کام کرنا. تو وہ اس کی وجہ سے کافی لوگ شوق میں چلے گئے اور وہ مجھے پوچھنے لگے تم نے کہا ہے تمہیں. آئی واز ویری پراؤڈ آف مائی سیلف. جی میں نے کہا ہے بالکل حرام ہے. تو خیر وہ اس وقت بہت زیادہ تو بڑی دوستیاں خراب ہو گئی ہوں گی آپ کی اس سے. تو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آ رہی ہیں تو خیر میں پلے کرتا ہوں، آپ ذرا گیس کیجیے گا. میں نے ایک عید شو کیا تھا، اس کے ساتھ ہوسٹ وی ڈیڈ اٹ ایز لائک کو ہوسٹ، فل آف انرجی. جتنی وہ خوبصورت ہے اتنی خوبصورت بھی، ایک بڑی پیاری انسان اور بڑی پازیٹیو انسان، اور بڑی پازیٹیو وائبس تھیں، اور مجھے بہت آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ ان ریگارڈ فار ہر. جو ماری ابھی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، انہوں نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس میں بھی گریٹ لیڈی ماشاء اللہ. شی از ایکچولی آلسو ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ورک. اور ان کے حوالے سے بھی پھر مجھے لوگوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا کام کریں، آپ ان کو اپروچ کیوں نہیں کرتے، ان کو بھی دین کی طرف لے آئیں. نہیں تو وہ دین کی طرف ہی ہیں، مطلب ان کے دین میں کیا شک ہے کسی ہو گیا. لیکن وہ نیچے لوگ جو ہے نا وہ سارا کچھ اس پہ حلیے پہ وہ پھر کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کا حلیہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے وہ. لیکن پھر بھی وہ جس انڈسٹری میں اور جس جگہ پہ رہ کے جو آواز اٹھا رہی ہیں اوبیسلی وہ بھی بہت بڑی بات ہے. مزید توفیق دے اللہ اور اس طرف آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو این ادر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. میں ہوں احمد فوزان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری احمد فوزان پوڈ کاسٹ. اور آج ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. سارا چودھری کے نام سے آپ تمام لوگ واقف ہوں گے، اسپیشلی جو ملینیلز ہیں اور جو آج سے 10 سے 20 سال پرانے جو بہت سے ڈراماز دیکھتے ہوں گے، انڈسٹری کو دیکھتے ہوں گے، وہ تو اس نام سے ضرور واقف ہیں. لیکن آج کے جو سارا چودھری ہیں ان کا تعارف ایک مکمل طور پہ مختلف تعارف ہے، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی روٹین کا واقعہ نہیں ہے. ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جذباتی لمحے والا واقعہ بھی نہیں ہے، بلکہ بڑی سوچ سمجھ کے بڑی تھاٹ آؤٹ سٹوری ہے ان کے پیچھے. اور خیر سٹوری بہت سے لوگوں نے سن لی، لیکن سارا چودھری مزید حیران کر رہی ہیں بہت ساری اور باتیں بھی ہمیں بتا کے، اور بہت ساری اور بھی اپنے واقعات شیئر کر کے. میڈم رمضان اچھا گزرا ہے ماشاء اللہ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. بچوں کے ساتھ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے، لیکن الحمد للہ صحیح ہے. ابھی ڈیورنگ ساری کوآرڈینیشن بھی آپ سے بات چیت رہی تو آپ نے اس میں بھی بتایا کہ بچوں کا بہت زیادہ کر رہی ہیں. ابھی آپ تھوڑا لیٹ بھی ہوں گی شاید بچوں کی وجہ سے، تو فل ٹائم لگتا ہے ڈیوٹی آپ بچوں کے ساتھ دے رہی ہیں آج کل؟ ہاں الحمد للہ. مجھے لگتا ہے کہ مدرس کے لیے تھکا دینے والا کام بھی ہے ایک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اپنے اندر ایک الگ سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ بچے ہمیشہ چھوٹے نہیں رہیں گے. ایک دن آئے گا وہ بڑے ہو جائیں گے، اپنے کام خود ہی کریں گے اور بزی ہو جائیں گے. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو انجوائے اٹ ایز ویل. اور ہاں بزی بھی کافی رکھتے ہیں. صحیح ہے. حافظ احمد صاحب کے پوڈ کاسٹ پہ لوگوں نے آپ کو دیکھا طویل عرصے کے بعد، تو کہاں غائب تھیں اتنا عرصہ؟ کافی عرصے بعد لوگوں نے آپ کو اسکرینس پہ دیکھا. میڈیا کی اسکرین کے حوالے سے کہا جائے تو جی کافی عرصے سے میں غائب تھی، لیکن ادروائز الحمد للہ آئی ہیو بین کوائٹ بزی. ایک تو آف کورس بچے تھے تو ان کے ساتھ تو آف کورس ہاؤس وائف ایز اے ہاؤس وائف گھر کی جو اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ سب بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ ایکٹیویٹیز ہمارے ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں تو وہ چلتی رہتی ہیں. اسلامک ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، آن لائن ہوتے رہتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے بھی کچھ آرگنائزیشنس کے ساتھ میں ایفیلیٹیڈ ہوں، جیسے آئی ایم امپاورڈ ہے ان میں سے. تو ان کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی بلکہ رمضان سے ایک ویک پہلے ہی ان کی کانفرنس اسلام آباد. ایکچولی ہم اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہوئے تھے، تبھی ان کی کانفرنس آ گئی تو ہیڈ ٹو ٹریول بیک فار دیٹ کانفرنس، اور پھر میں واپس آئی لاہور. آپ نے ورڈ یوز کیا دعویٰ ایکٹیویٹیز، بڑی ہے فیسنیٹنگ ورڈ ہے. اس کے اوبیسلی بڑے مطالب ہوں گے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے لیے جو چند جرنی ہے آپ کی، خیر سب لوگ جان گئے لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا وہ کر پائیں گے. اوبیسلی سب نے آپ کو بہت سے ڈراموں میں دیکھا، آپ کی ایک پوری انڈسٹری تھی، جرنی تھی، اور اس میں ٹرننگ پوائنٹ بیسکلی کیا تھا، اور ایسا کون سا مومنٹ تھا جس نے آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ آپ کو یہ سارا فیم، اسکرین، ڈرامہ یہ سب چھوڑنا ہے اور اپنا پوری کی پوری زندگی انٹائرلی چینج کر لینی ہے؟ ایک پوائنٹ نا جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہم اس پر غور نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان خوشی اور سکون کی تلاش میں، خاص طور پہ سکون کی تلاش میں. اور سکون ہمیں
ہماری باڈی کو تو مل جاتا ہے. جیسے اگر ہم پیسے کمانے لگتے ہیں اور اچھا کمبل لے لیتے ہیں تو ہماری باڈی کو اس میں اچھا سکون ملنے لگتا ہے. اسی طرح سے اور جو بھی ہماری لائف کی آرائش کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جب ہم اویل کر لیتے ہیں تو ہمارے جسم کو سکون ضرور ملنے لگتا ہے, لیکن ہمارا جو دل ہے نا اور جو ہماری روح ہے وہ بیسیکلی اس کو پھر بھی سکون نہیں ملتا, اس لیے کیونکہ ہمارا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے نا انسان کے روح کا, اس کے دل کا سکون ہے. تو وہ ذکر کیا ہے, وہ خالی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم زبان سے وہ ذکر کریں, بلکہ وہ ذکر یہ بھی ہے کہ ہم اس ذکر پر پھر عمل بھی کریں, اپنی زندگی بھی گزاریں. تو میری لائف میں بھی جو ہے وہ باقی سب کچھ تو تھا ایز سب کو پتہ ہے, اور یہاں آنے کا اور بات کرنے کا بھی, کیونکہ کافی لوگوں کو یہ بھی ایک کویشچن آ رہا تھا کہ اگر میں اتنے عرصے سے غائب تھی ہی تو پھر کیا مقصد تھا, کیا ضرورت تھی مجھے آ کے بتانے کی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہے آج کل کے دور میں, خاص طور پر جہاں پر ہر انسان ہی یہ چاہتا ہے اور یہ سوچ رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو سکون اور جو خوشی وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ اس فیم میں, اس شہرت میں, اس دولت میں, ان گاڑیوں میں اور ان گھروں میں ہے شاید. تو کیا وجہ تھی کہ آئی ہیڈ دیٹ, لیکن پھر بھی مجھے وہ سکون, جس چیز کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے مجھے وہ مل چکی تھی, کہ وہ شہرت بھی مل گئی تھی, وہ پیسہ بھی, گھر بھی, گاڑی بھی, سب کچھ, بٹ اسٹل دیٹ واز مسنگ. اس کو ورڈس میں ایکسپلین کرنا شاید بہت آسان نہ ہو, کیونکہ کبھی کبھی کچھ فیلنگس ہوتی ہیں ان کو ہم نہیں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکتے کہ کیا تھا, کیا بے چینی تھی یا کیا چیز پریشان کری تھی. تو وہ تھی, وہ بے چینی, وہ تلاش, وہ ایک پریشانی, وہ کہیں نہ کہیں تھی, اور اسی کی تلاش میں آئی واز, جسے کہتے ہیں نا کہ آئی واز اسٹرگلنگ. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اسٹرگل ہر انسان کو ضرور کرنی چاہیے, خاص طور پہ ہماری یوتھ کو. اگر کبھی بھی بیٹھے بیٹھے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نا, کبھی بھی اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو یہ اس کو ایک سائن لیا کریں, اس کو وہاں چھوڑ مت دیا کریں. اگر آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی خیال آ گیا, کوئی ویڈیو دیکھ لیا, کوئی لیکچر دیکھ لیا, تو کوشش کیا کریں کہ اسے وہاں چھوڑ نہ دیا کریں, اس کے بارے میں اور ریسرچ کیا کریں. جیسے اور چیزوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے کوئی چھوٹا سا کلپ آتا ہے, وہاں کہتے جی آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ پہ, جیسے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ جو وہاں کا جو ہے نا ٹائم زون ہی نہیں ہے, انٹارکٹیکا کا شاید میرے خیال سے بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ ٹائم زون ہی نہیں ہے. تو ہر انسان جو بھی وہاں جاتا ہے وہ سب اپنے اپنے ٹائم پہ چلتے ہیں وہاں پر بیسیکلی. تو وہ ایک کیوریوسٹی ہوئی کہ اچھا ایسا بھی کچھ ہے, اینڈ دین یو نو آئی وانٹڈ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. تو اسی طرح جب دین کی بات آ جائے تب بھی شاید یہی کرنا چاہیے, اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا معاملہ کہ میں نے اس کو نا چھوڑ نہیں دیا. میں کبھی کسی سے بات کرتی تھی, کبھی کسی سے جواب تلاش کرتی تھی, کبھی خود قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کو کوشش کرتی تھی پڑھنے کی, ترجمے کو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ انڈسٹری ہی میں تھیں ابھی؟ یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2008 2009. ویسے تو آف کورس ہمیں اپنی کچھ عبادتوں کو نہیں بار بار مینشن کرنا چاہیے, لیکن اگین موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں 2007 یا 2008 میں عمرہ پہ گئی تھی ابو کے ساتھ. الحمدللہ آئی واز ورکنگ دیئر ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن کیونکہ وہ ایک کنیکشن تھا اس وقت بھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور رمضان آنے والا تھا, اور میں ہمارے گھر میں نے پچھلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں جیسے مینشن کیا تھا کہ ایک ماحول ہوتا تھا رمضان کا, نماز وغیرہ کا, جس حد تک ان کی نالج تھی یا جو بھی کیپیسٹی تھی ان کی. آئی واز واچنگ ٹی وی ایکچولی, اور امی نے جو ہے نا, وہ امی نے یا میں نے پتہ نہیں کس نے, لیکن مکہ ٹی وی لگایا ہوا تھا. اچھا. اور کوئی نماز کا ٹائم چل رہا تھا, آئی واز واچنگ دیٹ, اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے اس کو دیکھتے ہوئے بہت ایک وہ جو ہوتا ہے نا آپ لاسٹ سے ہوتے, تو اس میں میں نے کہا کہ میں نے یہاں جانا ہے ایک دفعہ انشاءاللہ. سو میرے ابو نے وہ بات جب سنی, اور جو میری وہ شاید وہ ایکسپریشن جو انہوں نے دیکھے اس کو فیل کیا, تو ہی گیو می دا سرپرائز بیسیکلی. انہوں نے میرے لیے پورا اپنا اور میرا ہم دونوں کا عمرہ بک کیا. الحمدللہ وی وینٹ, اور غار ہرا بھی ہم نے جا کر دیکھی, اور وہ سارا کچھ, وہ ساری اس کو ایکسپیرئنس کیا. تو ان شارٹ جرنی چل رہی تھی, آن اینڈ آف چل رہی تھی, لیکن ڈائریکشنز شاید نہیں مل رہی تھی. تو وہ جو وزٹ تھا دیٹ واز ون آف دا مین فیکٹر جو باقی آپ کی پورا ایک نہیں. اچھا, مین فیکٹر وہ کافی لوگوں نے میری خالہ کی جو تھی, میں نے مینشن کیا تھا ان کی ڈیتھ کو بھی, تو اس کو بھی میں نے کہا کہ شاید وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ ایک ریئلائزیشن والا مومنٹ ضرور تھا when my خالہ پاسڈ اوے, لیکن میں اس میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کرنا یہ بھول گئی کہ وہ اس وقت نا یہ والی ایک ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ اچھا
لائف انپرڈکٹیبل ہے کیونکہ وہ بہت ینگ تھی, 28-29 سال کی تھی. تو آپ یہی سوچ رہے تھے نا, ابھی خالہ ہیں, پتہ نہیں 80-90 سال تک انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. اور میں اس سے پہلے میں نے کوئی ینگ ڈیتھ دیکھی نہیں تھی اپنی لائف میں, ایکسپیرینس نہیں کی تھی اس طرح سے. تو وہ میرے لیے یہ ایک ریئلائزیشن ضرور اس وقت مجھے ہوئی کہ اچھا لائف از انپرڈکٹیبل, تو بس جو بھی لائف میں کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لیں. لیکن وہ والی جو ہے نا ریئلائزیشن کہ اچھا لائف از انپرڈکٹیبل اینڈ دیٹس دا ریالٹی, کہ ہم نے اپنے اللہ کو جو ہے نا وہ بس ابھی کبھی بھی فیس کر لینا ہے. ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے 80 سال بعد جا کر ہی اللہ کو فیس کرنا. بالکل, وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, وہ ابھی یہاں سے نکلتے ہوئے ہو سکتا ہے, کل صبح ہو سکتا ہے, 6 مہینے بعد, سال بعد, کبھی بھی. تو بہرحال دیٹ واز آلسو ناٹ مائی ٹرننگ پوائنٹ, اینڈ ایون دیٹ واز ٹرننگ پوائنٹ اس طرح کا میری لائف میں ایسا نہیں ہوا. میں نے کوئی ایک دن یا شام نہیں تھی کہ آپ صبح اٹھیں, وہ تو پورا ایک پروسیس تھا, ایک وہ جرنی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہوا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں اور پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا لاس. تو میں اس کو بلیسنگ لیتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی, بلکہ رادر ایک اور امیزنگ فیکٹر تھا جو وہ ظاہر سی بات ہے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ ٹو مچ, اور بہت کچھ ہے لائف میں اب الحمدللہ فوکس کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, کہ وہ لٹرلی مجھے بھی سم ٹائمز جو ہیں وہ اب فلیش بیکس تھوڑے تھوڑے یاد ہیں. ایک ہوتا ہے نا آپ کو بہت ڈیٹیل میں یاد, اس طرح نہیں ہوتا. جب میں نے چھوڑا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بہت زیادہ فیسینیشن سٹارٹ ہو گئی تھی یہ ایک اسٹیج پر ایز اے سنگر جانے کی. اچھا. تو وہ میں نے کچھ ہالی ووڈ کے سنگرز کو دیکھا, اور وہ میں نے جو ان کی فین فالوئنگ دیکھی اور وہ ساری چیزیں, تو اس سے بلکہ مجھے نا یہ ایک شوق پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ مجھے کافی بیچ میں لوگ موٹیویٹ کر چکے تھے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یو نو سنگنگ از اے گڈ کریئر ان ٹرمز آف ارننگ ایز ویل, تو یو شوڈ گو فار دیٹ. بیکاز میں نے کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ میرا مقصد جو تھا وہ کام کرنے کا, وہ 90% تک آئی وڈ سے یا 80% تک واز ارننگ ٹو سپورٹ مائی فیملی. تو اس پوائنٹ سے کافی لوگ مجھے ایسے ایڈوائس بیچ میں کرتے تھے کہ آپ سنگر بن جاؤ تو وہ زیادہ اچھا ہے, وہاں پہ زیادہ ارننگ ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. یا وہ تو میں نے پریکٹس کرنا شروع کر دی ہوئی تھی. آئی ایون ایکچولی باٹ کمپوزیشن, میں نے پیمنٹ بھی اس کی کر دی ہوئی تھی. تو آئی واز پلاننگ کہ میں جا کر جو ہے نا وہ اسٹیج پر فل ٹائم سنگر بننے کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اللہ, ہم بھی پلان کرتے ہیں اینڈ دین اللہ تعالیٰ بھی پلان کرتے ہیں, تو ہی ہیڈ بیٹر پلانس فار می. تو آپ سنگر بننے کی تیاری کر رہی تھی اس وقت؟ ہاں, اور میں نے جیسے کہا کہ میں بہت زیادہ ایک کسی کا کلپ میں نے دیکھا تھا, کوئی ویڈیو دیکھا تھا, اور وہ ظاہر سی بات ہم انسان ہیں اور ہم امپریس ہوتے ہیں چیزوں سے. تو مجھے اس ویڈیو میں جو چیز امپریس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ فین فالوئنگ اور لوگوں کا ہونا. تو ایک آپ ہوتا نہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے اس والے اس میں جاتے ہیں کہ اچھا میں بھی اس طرح سے ایک فین فالوئنگ دیکھوں اینڈ آل دیٹ. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, آئی لیفٹ اٹ, اور وہ سنگنگ بھی وہیں پہ رہ گئی. آف کورس اس کو بھی میں نے نہیں کنٹینیو کیا. 2011 کے ہی اینڈ پر آپ کے جب آپ دین میں بھی آ جاتے ہیں نا, آپ کے اوپر فیزز آتے رہتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. کبھی کبھی اچانک آپ تھوڑے سے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے, اور پتہ نہیں. تو وہ ایک اس وقت تھوڑا سا ایک ٹائم چل رہا تھا, آئی واز فیلنگ لٹل لو. تو مجھے سڈنلی ایک انویٹیشن آیا ایک یونیورسٹی سے کہ آپ کا لیکچر رکھ رہے ہیں یہاں پر اور آپ نے آنا ہے. تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے. میں بہت نارمل سا میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے, بس جاؤں گی, کچھ 10-20 لوگ ہوں گے, اور بس میں اپنی جرنی شیئر کروں گی ایز آلویز, اور پھر بس میں آ رہی ہوں, کیونکہ اس وقت سب کو یہی کنسرن ہوتا ہے کہ اپنی جرنی شیئر کریں آپ. سو میں نے ایکسیپٹ کر لیا. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں 100 یا 200 نا سرٹیفکیٹس بھیجے کہ اس پہ آپ سائن کریں. یہ سب میں نے کہا 100-200 لوگ ہیں, تو لائک یس. میں نے کہا اچھا, وہ میں نے سارے سائن کر دیا. سو پھر جب وہ فائنلی وہ دن آ گیا اینڈ آئی وینٹ, تو وہ پورا جو بھی ہال تھا اٹ واز فل اینڈ جیم پیکڈ جس کو کہتے ہیں. اور پھر نا دروازے جو تھا نا وہ وہاں پہ بہت شور ہو رہا تھا. تو میں نے بولا کہ کیوں اتنا شور ہو رہا ہے؟ کہتے کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ کہہ رہی کہ نہیں ہم نے آنا ہے نا, ہمیں کیوں آپ اندر نہیں آنے. تو کہہ رہی کیپیسٹی ختم ہوگی ہال کی. پر خیر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, تو وہ آ کر سب فلورس پہ بیٹھ گئے, اسٹیئرس بڑھ گئی, فلورس پہ بیٹھ گئے. خیر وہ ٹاک الحمدللہ ہو گئی, ختم ہو گئی. اس کے بعد جب جو ہال تھا اس کا ایگزٹ نیچے تھا, اور پھر ہم نے اوپر جانا تھا کسی روم میں. تو اس روم میں جانے کے لیے وہ اس طرح سے اسٹیئرس تھی, کیسے چل کر جانا ہے. تو جب وہ مجھے کافی دیر تک لے کے نہیں جا رہے تھے, تو میں نے کہی تھی کہ آپ نے کہا تھا اوپر جانا ہے, چلیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بس اب آپ کو کیا بتائیں, صبر کریں نا, دیکھتے ہیں. کافی دیر ان کی ڈسکشن چلتی تھی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں چلیں آ جائیں نا. ہم نے تھوڑا سا سکون کر دیا باہر. میں نے کہا اچھا کیا سکون کر دیا؟ کہتی باہر آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا.
سو جب میں باہر گئی تو وہ پورا وہ جو ہے نا پورا ہجوم وہ 300-400-500 لڑکیوں کو اچھا وہاں وہ پہ کراؤڈ تھا آپ پہ جو ہے کہ وہ ملنا ہے. اور وہ ان کو سب کو نا انہوں نے اسٹیئرس کے دونوں سائڈس پہ کہا تھا کہ آپ لائن بنا کر اگر سیکوینس سے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ مل سکتے ہیں. سو میں وہاں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی اور وہ سب مل رہے تھے مجھے اور وہ اتنی خوش تھی. اور وہ بیکاز میں وہاں پر کیا کرنے گئی تھی, میں اللہ کی بات کرنے گئی تھی, میں دین کی بات کرنے گئی تھی. اینڈ اسٹل دے ور لائک وہ اتنا پیار کر رہے تھے سب مجھے اور سب رسپیکٹ دے رہے تھے اور سب بہت ایکسائٹیڈ تھے. اور وہ مجھے ایسے اس وقت یہ چیز پھر یاد آئی کہ وہ جو ہے نا وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, شہرت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور وہ کہیں بھی دے دینی ہے. یہ ہم انسان ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک ہی جگہ پر شاید ایک ہی طریقے سے عزت ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا تو وہ آپ کو کہیں بھی وہ شہرت اور عزت دے سکتے ہیں. مطلب جو شہرت اور وہ سارا فیم آپ کرنے کے لیے سنگر بننا چاہ رہی تھیں وہ اللہ نے آپ کو اس میں دے دی. حالانکہ میں اس کو بھول بھی چکی تھی لیکن اس اسپیسیفک مومنٹ پہ نا وہ دیکھ کر وہ فیل وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ سیلیبریٹیز نکلتے ہیں اور وہ سب لوگ فین بن رہے ہوتے ہیں, وہ انٹرویو آٹوگرافس چاہیے ان کو وہ سارا, تو وہ ایک اتنا عجیب مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ, کیونکہ میں ان دنوں میں بہت لو فیل کر رہی تھی, تو وہ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ یو نو اٹس می, کہ میں جہاں چاہوں گا نا میں وہ عزت تمہیں دے دوں گا, تم بس دین کو مت چھوڑو, دین پر چلو. تو وہ عزت اور شہرت جو تم وہاں چاہ رہی تھی وہ لاؤ میں نے یہاں لا کر تمہیں دے دی ہے. That is so amazing, ماشاءاللہ. 2010 میں جا کر لاسٹ والے میں نے ڈیٹ بھی مینشن غلط کر دی تھی. 2011 واز دا ایئر ایکچولی جس میں میں نے چھوڑا تھا, لیکن 2010 وہ والا ایئر تھا جس میں مجھے ریئلائزیشن اور چیزوں کا پتہ چلنا, قرآن کی آیات کی ٹرانسلیشن کا پتہ چلنا, خاص طور پہ ایسی احادیث کا پتہ چلنا جو ہم تک پہنچتی ہی نہیں ہیں. اب تو پھر بھی الحمدللہ اتنی اویئرنیس آ چکی ہے تھینکس ٹو آل دا سوشل میڈیا, اور وہاں سے ہمیں بہت سے اسکالرس اب مل جاتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. وہاں سے ہم جا کر اب مطلب لوگوں میں بھی اب سم ہاؤ اویئرنیس آ رہی ہے, مسئلے مسائل پوچھنا, یہ والا مسئلہ کیسے ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اس وقت تک تو وہ جو بیسک ہم تک چیزیں کچھ ٹی وی سے پہنچ جاتی تھی, کچھ جو ہے کہیں محفل وغیرہ میں چلے گئے وہاں سے کسی نے کچھ بتا دی کوئی 1-2 حدیث, یا پھر جو ہمیں ایس ایم ایس میں آ جاتی تھی کہ 10 لوگوں کو فارورڈ کرو ورنہ تو جہنم میں چلے جاؤ گے, اتنا ثواب ملے گا. ہاں, تو وہ جب اس طرح کی کچھ احادیث میرے سامنے آئی کہ میں نے کہا کہ یہ کہاں تھی, یہ تو سنی نہیں آج تک. اور ٹو بی آنیسٹ قرآن پڑھتے تھے ہر رمضان میں پورا, لیکن سورہ فاتحہ, سورہ رحمان, سورہ اخلاص, اس کے علاوہ سورہ یاسین, اس کے علاوہ سوراز کے نام بھی نہیں پتہ تھا کہ اور کون کون سی سورہ قرآن میں, کیونکہ اس طرح سے اس کو دیکھا نہیں تھا کبھی. بس رمضان آیا ایک ریس لگا لی, کون پہلے ختم کرے گا, کون کتنے قرآن پڑھے گا, کوئی مصیبت آ گئی تو چلے جی آج سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں سب مل کر تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. لیکن ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کتاب بھیجی ہے, فار ایگزامپل اگر ہم کوئی بھی مشینری بھی خریدتے ہیں اس وقت تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے, اور اگر کوئی نئی مشینری ہے, سوری میں پانی پی لوں تھوڑا. جی نہیں آپ ڈیورنگ اس میں پی لیں, بڑا اچھا آپ کر رہی ہیں. بلکہ آپ نے 2-3 پوائنٹس بولے ہیں کہ آپ نے یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا, سلو پروسیس تھا, بلکہ جن کا کوئی ایک اس طرح کا ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا اب بعض اوقات, تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ واپس بھی چلے جاتے ہیں اگر وہ کسی ایک ایموشنل اس میں جاتے ہیں. تو آپ نے بڑا اگر سوچ سمجھ کے سلو اس میں لیا تو اس میں استحکام بھی ہم اوبیسلی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کی ریزن بھی یہی ہے, جیسے کافی لوگ پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ آپ اتنے سال ہو گئے تو کیا وجہ ہے, آپ کو خیال نہیں آتا کبھی کہ وہ واپس جانا, اور خاص طور پہ اس وقت آج کل کے دور میں جب ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بس کسی طرح مشہور ہو جائیں, کسی طرح ان کو فیم مل جائے اور کسی طرح فالوورز گین ہو جائے, تو کیا آپ کو یہ چیز نہیں تنگ کرتی کہ یو آلریڈی ہیڈ دیٹ لیکن آپ نے چھوڑ دیا؟ تو اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ میں نے صرف بس کوئی ایک چیز نہیں فالو کر لی کہ اچھا بس مجھے کور کر لینا, آج سے نقاب کر لینا, دیٹس اٹ. نہیں, میں نے اس کو پھر پڑھا, اس کو سمجھا, جس طرح سے اس کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے میرے خیال سے کوئی بھی انسان اعتراض نہیں کرے گا جو مسلمان ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا, کوئی بھی انسان نہیں اعتراض کرے گا, انکار کرے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم یہ دعویٰ کریں کہ میں اس شخص سے محبت کر بیٹھا ہوں, یا مجھے اپنی والدہ سے محبت ہے, مجھے اپنی وائف سے محبت ہے, اور میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا چلیں مجھے بتائیں ان کی فیوریٹ چیز کیا ہے, اور آپ سوچ میں پڑ جائیں اور آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں, دیٹ مینس یو ڈونٹ لو دیم. اس میں پاکستان واپس آپ کے جو انڈسٹری کے لوگ تھے, باقی آپ کے کولیگس ہیں جن کے ساتھ آپ صبح شام کام کرتی تھیں, میل کولیگس, فیمیل کولیگس, ان کو جب آپ نے بتایا کہ آپ یہ فیصلہ کرنے والی ہیں کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑنے لگی ہیں, پورا آئندہ آپ کوئی ڈرامہ نہیں لیں گی, کوئی ایڈ نہیں لیں گی, ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ایکچولی
یہ ایک نیچرل سی میرے خیال سے ہم سب میں، اور ایک زمانہ میں نے بھی یہ والا ایک ٹائم گزارا کہ مجھے بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے ہی ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ نہیں صحیح ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ایک کلچر بھی رہا ہے پہلے کہیں نہ کہیں کسی حد تک، وہاں پر بھی دوپٹے کو، چادر کو ایک اہمیت ملتی رہی ہے، اور شوبز میں کسی کا جانا یا میڈیا میں کام کرنا وہ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا ایک ٹائم تک. تو اس کی وجہ سے ایک کہیں نہ کہیں ایک ریئلائزیشن اس حوالے سے ضرور تھی کہ دس از مے بی ناٹ رائٹ. تو اس وقت مجھے بھی کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے ایک بار اسی طرح کی گفتگو کی اور بتانے کی کوشش کی. وہ بھی صاحب، حالانکہ وہ خود بھی میڈیا میں ہی تھے، لیکن ان کو تھوڑی بہت جو بھی نالج تھی اس کی لائٹ میں انہوں نے تھوڑا سا ایسی بس کوئی ٹاپک چھڑ گیا تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ پھر عورتوں کا تو صحیح نہیں ہے یہاں پر کام کرنا اینڈ آل دیٹ. اور پھر میں نے یہی آگے سے جو ہے جسٹیفیکیشنز دی کہ میں کون سا کوئی غلط کام کر رہی ہوں، اور میں تو بلکہ سوشل ورک کر رہی ہوں. اور اسی طرح کسی اور کے ساتھ بھی ایک دو دفعہ اس طرح سے جب یہ ٹاپک چھڑا تو میں اسی طرح کے خود بھی اس وقت آپ کو پسند نہیں آئی والی باتیں؟ پسند نہیں آئی سے زیادہ یہ تھا کہ وہ جو باتیں سیکھی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے ٹی وی سے سنی تھی یا کہیں سے کچھ ایسے حضرات جو تھے جسے ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجی کے جی مولوی تھے، تو اگر وہ تھے بھی تو ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے اپریشیٹ ہی کیا کہ نہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی بچی ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور اس طرح سے. تو وہ خود بھی ایک دل میں تسلی تھی کہ شاید ٹھیک ہے، ایک اسپیسیفک اگر آپ لباس پہن کر میڈیا میں بھی ہیں تو کوئی ایسا شاید ایشو نہیں ہے. تو ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا. تو اس وجہ سے اس وقت میں نے بھی جسٹیفیکیشنز دی کہ نہیں، جب میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہی ہوں کہ میرا لباس درست ہے اور میرے جو میں رولز پلے کر رہی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. اور جب خود ریئلائزیشن ہونا شروع ہو رہی تھی تب بھی میں اس چیز پہ اتنا زیادہ نہیں کسی سے بات کر پا رہی تھی اور بحث نہیں کر رہی تھی کہ یہ اٹ سیلف شوبز میڈیا غلط ہے. لیکن کچھ اور اس طرح کے ٹاپکس نکلتے آ رہے تھے، فار ایگزامپل ویلنٹائنز آ گیا یا کوئی اور اس طرح کی چیز آ گئی. اس کی جب مجھے چیزیں پتہ چلتی تھی کہ اچھا قرآن اور حدیث میں تو یہ دلائل ہیں اس کے موجود ہیں، اس کی جب میں بات کرتی تھی تو آگے سے کافی زیادہ ایک تھوڑا سا ریاکشن آتا تھا نا. اور پھر یہی ہوتا تھا کہ اچھا تمہیں اگر برا لگ رہا ہے تو وائی ڈونٹ یو واک آؤٹ، یو نو، تم جاؤ، اور اگر تمہیں اتنا انٹرسٹ ہو رہا ہے تو تم جاؤ، تم پڑھو دین کو اور تم امپلیمنٹ کرو، ہمیں کیوں بتا رہی ہو. سو لیکن مطلب بہت برا بھی نہیں تھا یا وہ بھی نہیں تھا، لیکن ہاں ایک مطلب جنرل وہ ان کا پھر یہ ریئیکشن ہوتا تھا. پہلے وہ تھوڑا سا بحث کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں ایسے ایسے، لیکن پھر جب ایونچولی کچھ اس کا آؤٹ کم نہیں ہوتا تھا تو پھر یہی ہوتا تھا کہ اچھا تم کر لو نا، تمہیں اگر صحیح لگ رہا ہے تو تم کر لو، ہمیں کیوں بتا رہی ہو. تو بس اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. لیکن ایک بہت کم یہ والا ٹائم تھا ایکچولی جس میں ریئلائزیشن آنا شروع ہو رہی تھی. میں پڑھ رہی تھی اور پھر میں نے بیچ میں ایک کچھ مہینے کے لیے پھر میں نے گیپ دے دیا تھا ان ٹرمز کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. تو بس پھر میں نے باقی سب کو چھوڑ دیا. آئی واز بینگ مائی سیلف، جیسے میں پہلے ان کے ساتھ. کسی کو آپ نے بتایا بھی نہیں؟ جو میرا مطلب سوال تھا کہ آپ نے مطلب سب سے پہلی بار کسی کو اناؤنسمنٹ یا کسی دوست کو بتایا نہیں کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں؟ نہیں. جیسے میں نے مینشن کیا تھا لاسٹ اپنے انٹرویو میں کہ جب مجھے یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ اگر میں سب کو یہ کہوں گی کہ میں، اور ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آئی کور مائی سیلف، مجھے ایون حجاب کا بھی نہیں پتا تھا. بس مجھے یہ پتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو لیو فرام ہیئر، مجھے اس کو چھوڑنا ہے اور مجھے ایک اب ڈفرینٹ سی لائف شروع کرنی ہے، اور مجھے تھوڑا بہت اب دین کے بارے میں شاید پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپنی شادی کو ایک ریزن بنایا سب کے لیے کہ مجھے میں بس اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور وچ از ایکچولی ایکسیپٹیبل فار ایوری ون. یہ تو بڑا ایک نارمل اور نیچرل ہوتا ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں. شادی ہو رہی ہے آپ چھوڑ رہے ہیں تو دیٹس ایکسیپٹیبل. تو اس لیے میں نے کسی کو یہ ریزن دی ہی نہیں کہ مجھے اس لیے چھوڑنا ہے کہ یہ. اور جب انڈسٹری کے لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ نے اس ریزن کی وجہ سے چھوڑا ہے، اوبیسلی بعد میں لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا، بڑے قریبی آپ کے دوست تھے کچھ، تو انہوں نے پھر آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کو یا کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکشن؟ وہ بھی ایک فنی انسیڈنٹ ہی تھا تھوڑا سا اس حوالے سے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کو وقت کے ساتھ حکمت آتی ہے. آپ جس طرح دین کو پڑھتے ہیں آپ کو بہت سے مسئلے مسائل پتہ چلتے ہیں، سمجھ آتی ہے کیا بات کہاں پر کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، کون سے الفاظ آپ نے کہاں پر استعمال کرنے نہیں کرنے. سو مجھے کسی نے اپروچ کر لیا انہی دنوں میں اور پوچھا کہ آپ چلی گئی ہیں، غائب ہو گئی ہیں، کس لیے چلی گئی ہیں. تو وہ اور ایک ویسے بھی جو اسٹارٹ کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے آپ ہر چیز کے لیے پیشنیٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اگر میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ پھر ہر کسی کو جو ہے نا بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پھپھڑے کس چیز سے خراب ہوتے ہیں اور دماغ میں کتنی جو ہے نا وہ کیا پروگرام ہے. اب ہر چیز کو بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کر اور منع بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کو، یہ نہیں کیا کرو، یہ ہیلدی نہیں ہے. اور اسی طرح کسی بھی پروفیشن میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں. تو اسی طرح جب آپ دین میں بھی آتے ہیں نا تو ایک شروع میں آپ کے اوپر ایک فیز آتا ہے، آپ بہت زیادہ ہر چیز کو
ایکسائٹیڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پیشنیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور سب پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں آپ کہ بس تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے. سو وہ اس میں کسی نے میرا انٹرویو لے لیا مجھ سے پوچھ کر, اور میں نے وداؤٹ ریئلائزنگ میں نے بس آگے سے حرام کا ورڈ یوز کر دیا. تو وہ نیوز پیپر میں لگ گیا کہ سارا چودھری نے چھوڑ دیا کہ یہ حرام ہے کام کرنا. تو وہ اس کی وجہ سے کافی لوگ شوق میں چلے گئے, اور وہ مجھے پوچھنے لگے تم نے کہا ہے تمہیں. آئی واز ویری پراؤڈ آف مائی سیلف. جی میں نے کہا ہے, بالکل حرام ہے. تو خیر وہ اس وقت بہت زیادہ تو بڑی دوستیاں خراب ہو گئی ہوں گی آپ کی اس سے. تو نہیں, وہ کیونکہ واٹس ایپ وغیرہ اس وقت تھے نہیں, فیس بک سے ہی کچھ تھوڑا بہت رابطہ رہ سکتا. کیونکہ ان ابو دھابی, تو اگین وہی والا مسئلہ تھا کہ کال بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا, ایس ایم ایس بھی نہیں کر سکتا. تو فیس بک پہ جن لوگوں کو پتہ تھا کہ اچھا یہ میری آئی ڈی ہے, تو وہاں سے ایک دو لوگوں نے صرف پوچھا, لیکن اس پہ بھی انہوں نے بحث نہیں کی. وچ آئی ایکچولی آئی وڈ سے آئی ریسپیکٹ کہ کسی نے بھی بحث نہیں کی آپس میں. آئی ڈونٹ نو کوئی کسی نے ڈسکس کیا ہو, لیکن مجھے ڈائریکٹلی کسی نے کر کے وہاں پر بحث نہیں شروع کی کہ تم نے کیوں کہا ہے, ہاؤ ڈیئر یو, یا اس طرح کر کے. رادر ابھی تک بعد میں جتنا جو ٹائم گزرا ہے, میں نام نہیں لوں گی لوگوں کے, لیکن جب بھی کسی کی لائف میں کوئی بھی ایسا فیز آیا ہے نا کہ دے فیلٹ نیئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, یا ان کو لگا ہے کہ ان کی لائف میں کوئی سائن آیا ہے, یا ان کو کوئی جرنی اسٹارٹ کرنی ہے, اور دے آر لاسٹ, تب ضرور ان کا میسج آتا ہے. آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. یس, دے ڈو کانٹیکٹ می, دے گیٹ ان ٹچ, اور کچھ زیادہ اچھے سے اس کو اس طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں پراپرلی. کچھ کو جو کویشچن یا کنفیوژنس تنگ کر رہی ہوتی ہیں, میں نے آنسر دوست, تو بس وہ اس سے ان کو سکون مل جاتا ہے. اینڈ دین دے یو نو جہاں بھی ان کو صحیح لگتا ہے, مناسب لگتا ہے, دے گو ود دیٹ. تو آپ جو وہ انڈسٹری کی خبروں سے اور ایکٹیویٹیز سے باخبر رکھتی ہیں, فالو کرتی ہیں چیزوں کو, یا بالکل ہی آپ لا تعلق اور آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, یہاں پر جو ہے نا وہ والا ورڈ آ جائے گا. تو میں نے کہا تھا کہ دعویٰ ایکٹیویٹیز, دعویٰ ایکٹیویٹیز میں آف کورس دعویٰ از بیسکلی ہم جسے کہتے ہیں کہ دین کی طرف دعوت دینا, دعوت سے ایک ورڈ. تو وہ اس وقت خاص طور پہ جس قدر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, اور پھر ایک مڈل ہے جہاں پر وہ لوگ ہیں جو کنفیوز ہیں, جو اس طرف بھی نہیں ہے اس طرف بھی نہیں ہے. دے وانٹ ٹو بی گڈ پیپل, دے وانٹ ٹو فالو دا دین, لیکن وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ادھر سے کوئی بات آتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی اس کی طرف چلنا ہے, ادھر سے بات آتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی طرف جائیں کہاں پر. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ریمین اپ ٹو ڈیٹ کہ کیا کیا چل رہا ہے. ایون ان دا میڈیا کون کون سے ٹاپکس پر کام کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ میڈیا اگر آپ گوگل پہ بھی جا کے دیکھیں نا, آپ کو جو اس کی اگر میں آسان الفاظ میں کہوں, آپ کو اس کی ایکسپلینیشن یہی ملے گی کہ میڈیا بیسیکلی جو ہے نا آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک سورس ہے. تو ایجوکیٹ کرنے سے جو ہے مراد یہی ہے کہ آپ کے مائنڈ سیٹس بنانا, آپ کے لائف کے گولز سیٹ کرنا, آپ کا ویژن کریٹ کرنا. تو اس وجہ سے میڈیا از اے ویری اسٹرانگ ٹول فار آل دا پیپل جو بھی وہ جس بھی ڈائریکشن میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو سیڈلی ان ریسنٹ ٹائمس خاص طور پہ کچھ اسپیسیفک I don't like to actually go into such topics in details much, but there are people who are working on it. تو پھر وہ کچھ اسپیسیفک ایسے ٹاپکس ضرور ہیں جو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ اس پر اتنا کام کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے میڈیا میں بھی وہ چیز آ چکی ہے. ویسے بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, ہم نے ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بہت ساری ڈسکشن ہو چکی ہیں. خیر ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن خیر میں نے اپنے کولیگس کے بارے میں بات کی تھی, اور میں نے رات کو, بلکہ آپ نے کہا کہ یو آر اسٹل ان دا کانٹیکٹ ود سو مینی پیپل جو آپ کی انڈسٹری کے اس وقت کے دوست تھے. تو رات میں نے جب آبویسلی تیاری کر رہا تھا, آپ کی انسٹاگرام کی فالوئنگ دیکھی, تو آپ جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کو بھی آبویسلی فالو بھی کر رہی ہوں, کرنا بھی چاہیے. میں نے ایک اور کولیگ سے آپ کے رابطہ کیا, میں بھی آپ کے سامنے وائس نوٹ پلے کروں گا, آپ خیر فوری گیس کر دیں گی, ذرا بتائیے گا. اور یہ ان کے بارے میں, آپ کے بارے میں ان کے جذبات بھی ہیں, ان کو میں نے بتایا کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ پہ آ رہی ہیں, تو خیر میں پلے کرتا ہوں, آپ ذرا گیس کیجیے گا. جسٹ میں نے ایک عید شو کیا تھا, اس کے ساتھ ہوسٹ ہے, وی ڈیڈ اٹ ایز لائک یو نو کو ہوسٹ. فل آف انرجی, جتنی وہ خوبصورت ہے اتنی خوبصورت بھی, ایک بڑی پیاری انسان اور بڑی پازیٹیو انسان, اور بڑی پازیٹیو وائبس تھیں, اور مجھے بہت آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ ان ریگارڈ فار ہر. اور میرا بہت سلام, پیار اور دعا بھی دینا میری طرف سے. اینڈ اٹ گوئنگ ٹو بی راکنگ, آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے یہ والا میسج جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں پلے کرنا, لیکن جب میسج آ گیا تو میں نے پرمیشن لی کہ میں یہ پلے ہی کر دوں, وہاں پہ آپ کی طرف سے کنوے بھی ہو جائے گا, بہت سے لوگ بھی دیکھیں گے. پہچانا آپ نے, آواز پہچانی؟
آواز میں نے نہیں پہچانی. آئی ایم ریئلی سوری. نہ کریں واقعی. مے بی بیکاز واٹس ایپ کا میسج اس وجہ سے. اچھا اچھا. اور یہاں پہ میں نے بہت عرصے سے ان کو سنا نہیں شاید اس وجہ سے. اچھا انہوں نے ہنٹ بھی دیا کہ آپ کے سر انہوں نے مارننگ شو میں کو ہوسٹ بھی کیا اور مختلف عید شو کیا اور سرمد سلطان. نہیں عید شو اور کس نے کیا تھا عید شو میرے ساتھ؟ یہ ان کا نام بی سے شروع ہوتا ہے. لاہور کے ہی ہیں, کراچی بھی رہے ہیں بہت عرصہ, لاہور میں. بلال قریشی ہیں ان کا. صحیح. بلال کے ساتھ اصل میں کیونکہ میں نے بہت لائک 13 ایئرز اگو کام کیا تھا, اس کے بعد بھی نیور ورکڈ اگین ایکچولی. اوکے, لیکن وہ بڑے پازیٹیو جس بات کا اظہار کر رہے ہیں, بڑا آپ کا کام پسند کر رہے ہیں. میری بات بھی شاید ایک دفعہ انسٹاگرام پر ہوئی تھی, تو ہی ہمسیلف از آلسو ویری گریٹ پرسن. بارک اللہ فیک. صحیح ہے. بلکہ وہ ہماری نا لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آئے بھی تھے, انہوں نے بھی بڑی ایک طرح سے ویلیو اورینٹیڈ بات کی کہ مطلب یہ جو اوارڈ شوز کے اندر جو خواتین کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, اس میں بہت ساری کانٹروورسی بھی ہوئی, ڈیبیٹ بھی ہوئی, لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک اچھے نوشن کا اظہار کیا جو اوبیسلی آپ کے حوالے سے بھی اس میں ہے کہ ایک وہ کافی کورڈ قسم کی لیڈیز ہیں, اس کے بارے میں یہ جو ہے آج کی بیسٹ جو ہے ڈریسنگ انہوں نے کی ہوئی تھی. تو آئی تھنک آپ بھی ان کو سپورٹ ہی کریں گے اس خیال کو. میں اپنے اگر پورے خیالات اگر یہاں رکھنے بیٹھ جاؤں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں ایک الگ ایک ہمیں وقت بھی درکار ہوگا, اور اس کی ڈیٹیلز جب ہمیں پتہ بیسکلی یہ ریئلائزیشن ہے نا. میں نے جیسے کہا کہ ہم جب تک, کیونکہ میرے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں نا اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں نا یہ فلاں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, آپ ان سے کہیں نا یہ حجاب کیوں نہیں کرتی, آپ ان سے کہیں نا کہ یہ پردہ اسٹارٹ کر دیں, یا اگر جس نے حجاب کیا ہے تو کہتے ہیں آپ ان کو لائیں اس طرف کہ نقاب شروع کر دیں. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ بے شک جو انسان خود جس چیز کو کہتے ہیں نا کہ آپ خود جس چیز کی ریالٹی کو سمجھتے ہوں جانتے ہوں, تو آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ پھر تو سب جو ہے اسی راہ پر چلیں. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے, دین کا معاملہ, جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں تھا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ واقعی ڈر جاتے تھے. لیکن ہمارا اس وقت اپوزٹ حساب ہے. جب ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ اتق اللہ, تو ہم کہتے ہیں تم اپنی فکر کرو, میرا اور میرا اللہ کا معاملہ جو ہے چھوڑ دو. تو اس لیے بہت حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. اور یہ دعویٰ جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, بہت سے لوگ مطلب اگین میں ایک اور اپنی پاسٹ پوڈ کاسٹ کو پریویس پوڈ کاسٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گا, ماریا بی کے پوڈ کاسٹ کی, انہوں نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا, لیکن اس میں بھی ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ورک, اور ان کے حوالے سے بھی پھر مجھے لوگوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا کام کریں, آپ ان کو اپروچ کیوں نہیں کرتے, ان کو بھی دین کی طرف لیں. نہیں تو وہ دین کی طرف ہی ہیں, مطلب ان کے دین میں کیا شک ہے کسی ہو گیا, لیکن وہ نیچے لوگ جو ہے نا وہ سارا کچھ اس پہ حلیے پہ وہ پھر کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کا حلیہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے وہ, لیکن پھر بھی وہ جس انڈسٹری میں اور جس جگہ پہ رہ کے جو آواز اٹھا رہی ہیں اوبیسلی وہ بھی بہت بڑی بات ہے. مزید توفیق دے اللہ اور اس طرف آئیں. دیٹس دی بیسٹ تھنگ ایکچولی. مجھے لگتا ہے کہ ہم دعا, کیونکہ مجھے جب بھی جتنے بھی لوگ ملے نا, میں خاص طور پر آئی ایم کمنگ فرام دیئر نا, میں اب جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ٹائم وہ والا تھا کہ جو بہت اگریسو والا اور پیشن والا تھا کہ بس سب کو پکڑیں اور سب کو فتوے دے دیں کہ جو ہے نا اگر تم نے نہیں کیا تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تم بھی جہنم. لیکن اب آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا ڈیپتھ آف قرآن, دین کی ڈیپتھ کو سمجھنا, اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اور حکمت کو سمجھنا, کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات میں کس طرح سے حکمت کا استعمال اس وقت کیا دین کو پھیلانے کے لیے, تو اس کو سمجھتے ہوئے ناؤ آئی فیل لائک, بیکاز ابھی میں کل بھی کسی سے ذکر کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی میڈیا سے ہی ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ جو کوئی افطار ہم لوگ کی افطار پارٹی تھی تو یہ تھا اس طرح سے. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بڑی ہنسی آئی, 1-2 سال پہلے کسی نے مجھے کہا کہ ہم نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہے فہد مصطفیٰ نے یا کس نے جو ہے نا وہ افطار کی تصویر لگائی, تو یہ لوگ واقعی روزے رکھتے ہیں. سو میں نے کہا کہ بڑی بدگمانی ہے یہ, تو کیوں نہیں رکھتے, سب رکھتے ہیں. بات وہی ہے کہ بس ہمیں ڈائریکشن نہیں پتہ ہے, ہمیں ایگزیکٹ قرآن کا مطلب نہیں پتہ ہے, ہمیں تفسیر نہیں پتہ ہے, بٹ ادروائز اندر دل میں سب جو ہیں ہم اچھے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, ہم سب دین اسلام کے لیے ایک میرے خیال سے ایک غیرت بھی رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں خلاف بات کرے گا تو ہم شاید برداشت کر جائیں, لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک نیچرل سی شاید ہیومن نیچر ہے کہ اگر ایک دم سے آپ کسی کو اس طرح سے ریئلائزیشن دینا شروع کر دیں کہ تم غلط کر رہے ہو اور ایسے ہے ویسے, تو وہ ڈیفینسو ہوگا میرے خیال سے. ایسے ہی ہے, سیلف رسپیکٹ بھی متاثر ہوتی ہے اس کو مجروح کیے بغیر آپ اس طرح. تو اٹ ٹیکس ٹائم, اور بیسٹ یہی ہے. مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے تھے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے تھے.
I am here today. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک اور اینگل بھی ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ مزید کام کریں, ان کو اس طرف لے کے آئیں اوبیسلی, لیکن انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے جو بگر گریٹر چینج کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بھی چینج آئے, مطلب اسلامک نارمز اینڈ ویلیوز کا پھیلاؤ ہو, اور یوز آف اور یوٹیلائزیشن آف میڈیا اس میں کتنی امپورٹنٹ ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو میڈیا کا استعمال, مطلب ایسے ڈرامے بنے, یہاں پہ ہم نے ارطغرل کو دیکھا کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک میسو امپیکٹ آیا, ہمارے بچوں نے, آئندہ نسل نے پوری تاریخ سے, اسلامی تاریخ سے شناسائی حاصل کی ڈرامے کو یوز کرتے ہوئے. تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ انڈسٹری کو بالکل چھوڑنے کے بجائے آپ اس کا استعمال پازیٹیو ڈائریکشن میں شروع کر دیں؟ اچھا, فرسٹ تھنگ فرسٹ, جسٹ ٹو کلیریفائی, آئی ایم ناٹ اے اسکالر, ٹھیک ہے. تو اگر میں کوئی بھی بات ہے کمنٹ کرتی ہوں, نہیں اوپینین اوبیسلی, ہاں ایک اوپینین ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں فتویٰ دے دوں کسی بھی چیز کے. میں بولوں تو وہ فتویٰ بن جائے کہ میں کسی چیز کو بھی حلال یا حرام کر رہی ہوں. اگر ہم جو ہے بہت, ہمیں بہت ضرورت ہے ہی, اگر ہمیں یوز کرنا ہی ہے میڈیا کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے, وہاں پر صرف چیز یہ آ جاتی ہے, جیسے ارطغرل کی بھی آپ نے بات کی, تو ظاہر سی بات ہے اس کا اتنا چرچا ہوا تھا, تو ہیڈ ٹو, وہ اوپر سے ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان فالو کرے, ضروری نہیں کہ باقی سب گھر والے بھی ایگزیکٹلی فالو کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیز چلتی رہتی ہے, چلتے پھرتے گھر میں یا کسی کے گھر چلے جائیں. تو آف کورس وہ کووڈ کے ٹائم میں تو ارطغرل واز لائک دا ٹاک آف دا ٹاؤن, اور وہ بڑے بڑے جہاں مطلب جو لوگ بالکل بھی نہیں دیکھتے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوئے. پرابلم یہ آ جاتی کہ ٹھیک ہے, وہ جو چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا, میسیج دیا جا رہا تھا, دیٹ واز فائن, لیکن پھر اس میں پھر بھی کیونکہ وہ مجبوری بن چکی ہے نا, ایک آپ نے عادت ڈال دی آڈینس کو, دیر واز رومانس انوالوڈ جو کہ اننیسیسری تھا, دیر واز سچ مطلب اب ایکشن کو اتنا الیبوریٹ کر کے آپ نے دکھانا ہے کہ ایکشن سیکوینس پہ پورا ہو, بیکاز ادروائز آڈینس اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. تو اس وجہ سے آپ کی یہ ضرور مجبوری پھر بن گئی ہوئی ہے اس وقت کہ اگر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے ایگزیجریشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے خواتین کو بے پردہ اگر دکھانا ہے اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ میوزک کو اوائڈ کر سکتے ہیں, دین فائن. آپ ڈاکیومنٹری کی صورت میں اگر کوئی چیز شوٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایگزیجریشن سے اس کو بچا کر, اور ایک اویئرنیس کے پوائنٹ سے اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں, دین وی میں. اور ہیں بھی ایسی آرگنائزیشنس کچھ ہیں جو یوز کر رہی ہیں, جس میں سے ایک یوتھ کلب ہے, اسی طرح سے فورن میں UK USA وغیرہ میں کافی اس طرح کی آرگنائزیشنس ہیں جو کر رہی ہیں میڈیا کا استعمال اس پوائنٹ سے کہ دے آر میکنگ شارٹ موویز یا اس طرح سے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ بہت ٹو دا پوائنٹ چیز ہے, یعنی اگر ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا نقصان دہ ہے, تو اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ وہ 30 ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا کہ ایک بچہ بڑا ہوا اور پھر وہ جھوٹا تھا, پھر اس کی امی نے یہ کہا, ابو نے, وہ 30 ایپیسوڈ چلی اور اینڈ پہ آپ کو میسج ملا کہ جھوٹ بولنا نقصان. نہیں اوبیسلی اتنا اسپیسیفکیشن تو ہے نہیں کہ آپ ڈرامے اس میں بتا دیں. 4-5 منٹ کی ٹو دا پوائنٹ ایک بنا کر بیسکلی اٹس اے میڈیم. بیسکلی میں ٹول کی بات کروں گا, جو میڈیا ہے, کیمرہ ہے, مائک ہے, اس کا یوز تو ہونا چاہیے, اس کا یوزیج تو بہت اگر جسٹ یوزیج تک ہے کہ میڈیا آف کورس وہی والی بات ہے کہ وہ کیونکہ لوگوں تک لوگ زیادہ افیکٹ اس سے ہو رہے ہیں اس وقت, تو پھر وہ اس کو اس چیز کے افیکٹ کو تھوڑا کم کرنے کے لیے اف یو وانٹ ٹو, تو دین آف کورس اب یہاں ہم بیٹھے میں اگر یہاں ایون اپنے بھی ہم لوگ کے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں جہاں سے ہم ریمائنڈرز وغیرہ شیئر کرتے ہیں, دیٹس اگین میڈیا. ایک اور میں نے آپ کی ڈسکشن میں پوائنٹ سنا ہوم اسکولنگ کے بارے میں, بڑا ایک فیسنیٹنگ پوائنٹ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ماشاء اللہ کافی آپ ٹائم بھی دیتی ہیں, اور آپ ان کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں ہے, آپ ان کو اسکول نہیں بھیج رہی, ہوم اسکولنگ کروا رہی ہیں. تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھا؟ اچھا, فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ یہ میرا پرسنل چوائس تھا, تو اس کو کوئی بھی یہ نہ سمجھ لے کہ میں بالکل اگینسٹ ہوں اسکولنگ کے. یا اچھا, میں نوٹ کروں بڑی محتاط احتیاط سے گفتگو کر رہی ہیں کہ میرا پرسنل چوائس ہے, میرا فتویٰ نہیں دے رہی, آپ کھول کے بات چیت کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اوبیسلی آپ کا یہ پرسنل اوپینین نہیں, اس وجہ سے محتاط ہونے کی اس لیے ضرورت ہے نا, کیونکہ اگین آپ کے کویشچن سے ہٹ کے یہ بات ہوگی, لیکن یہ بہت زیادہ میں نے لوگوں میں نوٹس کیا کہ جیسے ہی کسی انسان نے داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی ہے, جیسے کسی نے نقاب پہن لیا, ہم کہتے ہیں یہ شاید اب مفتی بن گیا. اچھا, اور وہ ان باکسز بھی جا کے کچھ اور ایسے ایکٹریسز جو ریورٹ ہوئی, تو ان سے جب بات ہوئی تو یہ کہہ رہی کہ مجھے اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں کہ نا روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, ہمیں یہ بتا دیں, نماز کی فلاں چیز بتا دیں, اور اس کا فتویٰ بتا دیں, اس کا فتویٰ کہتی ہے تو مجھے خود نہیں پتا. تو وہ اس وجہ سے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیریفائی کہ اگر میں کوئی اس طرح کی بات کہہ دوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں تو وہ دیٹس رائٹ, حرف آخر ہو گیا. ہاں وہ حرف آخر ہے, یا پھر میں یہ فتویٰ دے رہی ہوں کہ جی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. نہیں, آپ
قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے, اور جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں ان سے آپ پوچھیں گے, جا کر پوچھیں گے. اسی طرح جو ہوم اسکولنگ کی بھی بات ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ میں حق میں نہیں ہوں, تو وہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بالکل ہی لوگوں کو کہہ رہی ہوں, برین واش کر رہی ہوں, یا کہہ رہی ہوں کہ نہ کریں. ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے, اپنی چوائس ہے. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو اپنے بچے کے جو ہے اس کو بالکل وہ نہ کریں کہ آپ کو ہوم اسکولنگ بھی نہیں آ رہی ہے اور آپ نے اس کو اسکول بھی نہیں بھیجا اور وہ بیچارہ کہیں بیچ میں ہی ٹہرتا ہوا رہ جائے. تو آپ اس کو, اگر آپ کو نہیں سینس ہو رہی تو آپ بھیجیے, اسکول بھیجیے, نو ڈاؤٹ. ہاں, پرسنل میری یہ چوائس تھی, میں نے بہت سوچا سمجھا ایک ڈیسیجن لیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے کسی نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ٹرائی ہوم اسکولنگ, میں نے کہا اوکے لیٹس ٹرائی. ناٹ لائک دیٹ. اٹ ٹک می فیو منتھس, ایکچولی اٹ ٹک می 1.5 year آئی وڈ سے, کیونکہ پہلے میرے بچے اسکول ہی گئے, لیکن اس اسکول کا بھی جو مشن ویژن تھا وہ بھی بہت ڈفرینٹ تھا. اس کا انوائرمنٹ اور اس کی وہ کافی چیزیں, وہاں سے مجھے کافی چیزیں ریئلائزیشن ہوئی, سمجھ آئی کہ کس طرح سے بچوں کے لیے کیا چیز وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہاں سے کرتے کرتے کیونکہ کووڈ آ گیا, پھر کووڈ میں میں نے جیسے مینشن کیا تھا, میری فرینڈ ہے, انہوں نے مجھے کاؤنسل کیا کافی زیادہ, گیونگ می ایگزامپلس فرام ہر اون فیملی, کیونکہ وہ پوری کی پوری فیملی ان کی ہوم اسکولڈ ہے, انٹرپرینورز ہیں. تو وہاں سے پھر آئی ڈیڈ میک اپ مائی مائنڈ کہ ٹھیک ہے, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اور بہت سے کیونکہ کمنٹس آ رہے تھے, لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں, گائیڈ کریں, ہوم اسکولنگ ہے وہ. تو اب تو اٹس کوائٹ ایزی ہے, بہت سے آپ کو یوٹیوب چینلز وغیرہ اور سائٹس اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی جہاں سے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک بہت مزے کا کمنٹ جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ تو خود اس نے میٹرک کیا ہوا ہے تو بچوں کو کیسے ہوم اسکول کر رہی ہے. تو یہ سیلف لمیٹنگ بلیف میرا اپنا بھی تھا, جو میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا تھا کہ پہلے میں نے انکار کیا تھا ہوم اسکولنگ کے لیے اپنے ہسبینڈ کو, یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے, یہی ایکسکیوز دیتے ہوئے کہ میں نے تو خود میٹرک کیا ہوا ہے تو مجھے کیا پتہ مونٹیسری کس طرح ہوتی ہے یا بچوں کو کیسے پڑھانا. بٹ یہ میرا ایک سیلف لمیٹنگ بلیف تھا. ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ اس کو سمجھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں آپ نے اپنے گھر میں اسکول کھول لینا. میرا ایک چھوٹا سا کرٹیکل کنسرن تھا, وہ یہ کہ آبویسلی آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, اور اسکول بھیجنے کا اصل مقصد یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو چند لیسن پڑھا دیے, چند ڈیفینیشن یاد کروا دیں. اس کے اندر آپ کا سوشل ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ انٹریکشن کرتے ہیں, آپ کمپٹیشن کرتے ہیں, اس میں آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے, اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کمپٹیشن سے سیکھتے ہیں. تو وہ والی کمی آپ کیسے گھر میں پوری کر سکتے ہیں؟ یس, آئی ڈو انڈرسٹینڈ اٹ. اور یہ والا کنسرن بہت زیادہ آتا ہے, ایون میرے ہسبینڈ کا بھی کنسرن تھا. اس کے آپ آلٹرنیٹس دینا. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ٹائم تک تو اب آپ تو میرے سے چھوٹے ہوں گے, خیر میرے ٹائم تک تو بھی چلے اسکول تھے, لیکن جو ہمارے امی ابو وغیرہ تھے یا ان سے پہلے والے لوگ تھے, ان کے پاس کون سے اسکولز اور کمپٹیشنز اور سوشل لائف تھی؟ اپنے آس پاس کے لوگ, اپنے گھر کے لوگ, اپنے کزنز, اپنے محلے کے لوگ, ان کے پاس ہر وقت اسکول تو نہیں تھا. بٹ اسٹل ان میں سے کتنے لوگ کامیاب ہیں, انہوں نے بھی اپنی زندگیاں گزاری ہیں, بزنس بھی کیے ہیں, کریئرز بھی بنائے. سو ہمیں کیوں یہ فیئر اور کنسرن اتنا زیادہ رہتا ہے کہ نہیں اگر اسکول ہی جائیں گے تبھی ان کو سوشل سرکل ملے گا. آپ کو اسپورٹس کی کلاسز اتنی مل جائیں گی, ریگولر اسپورٹس کی کلاسز دیجیے اپنے بچوں کو, ہارس رائڈنگ بھیجیے, فٹ بال میں بھیجیے. وہ نہیں ہے, اپنے پاس کا کوئی پارک وغیرہ وہاں دیکھیے, وہاں خود جائیے, صحیح اپنے بچوں کے ساتھ خود کھیلیے. اور اگر ایک سے زیادہ 2 بچے ہیں تو ان کا آپس میں آپ کمپٹیشن کروا کر, ان کو ہیلدی کمپٹیشن بلکہ کروا کے. تو وہ جو اسٹریٹ اسمارٹنیس کا تھوڑا سا ایکسپوجر دینا ہے, تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ محلے میں یا کلب وغیرہ میں آپ اس کو نہیں چھوڑ بھی نہیں دینا, مطلب یہ کہ تھوڑا آپ کھلا لیں ان کو جا کے, آپ ساتھ رہیں, پیرنٹس ساتھ رہیں تو کچھ بھی وہ نہیں ہے مشکل. میرے بھائی یہاں پر آف کیمرہ بیٹھے ہوئے, ان سے یو کین آسک دیم. میرے بچے الحمدللہ گھر میں مہمان آتے, بلکہ اگر میرے ساتھ میرا بیٹا عمر آیا ہوتا تو اس کو یہ کنسرن ہونا تھا کہ کب کیمرہ آف ہو, اور وہ آپ سے جو ہے نا کوئی ڈسکشن. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اپنے بچوں کو سب کانفیڈینس بھی دے سکتے ہیں, اور یہ آپ نے میک شیور بھی کرنا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ میں اس چیز کو کلیریفائی کر دوں کہ جسٹ بیکاز میں نے بول دیا تو سب یہ نہ کہیں کہ اچھا سارا چودھری آگے تو ہم بھی. آپ کو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک مشن ویژن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بچے کو اسکول چھڑوایا اور آپ نے اس کو کمرے میں بند کر کے کتابیں 1 سال کی دے کر اس کے ہاتھ میں اس کو بٹھا دیا کہ بس اب تم ہوم اسکول ہو رہے ہو اور 1 سال بعد اس کمرے سے نکلو. نہیں, تو آپ کا ابھی تک کا پازیٹیو ایکسپیرینس اپنے بچوں کو لے کے سارا؟ اللہ کا شکر ہے. میرے بچے, ویسے تو میرے بچوں سے مجھے لگتا ہے کسی پوڈ کاسٹ میں مجھے اپنے بچوں کو لے جا کے بٹھانا پڑے گا تاکہ وہ بتا سکیں کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے. بٹ یس الحمدللہ جو بھی ان کو ضرورت ہے نا جس بھی چیز کی, کچھ چیزوں میں شاید وہ تھوڑے سے لیگ بھی کر رہے ہوں, تھوڑے پیچھے بھی رہ گئے ہوں, لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ کون سا کس چیز کا اتنا اسٹریس ہے کہ میں کہوں کہ یہ چیز ان کو ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے. ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہے, ایک ایج ہے, اس پہ جا کر سب کچھ آ جاتا ہے. آپ نے بھی شاید اپنی لائف میں نوٹس کیا ہی ہوگا نا, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کو بچپن میں بہت آپ نے اس کو رٹے مارے ہوں گے, آپ کو کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوا ہوگا. جب آپ 18 سال کے ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے 23-24 سال کے ہوئے ہوں گے, اور آپ کو سڈنلی کلک کیا ہوگا کہ
اچھا یہ چیز یہ تھی, اس کا یہ فائدہ تھا اور اس میں یہ ایکسپلین کیا جا رہا تھا, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. سو ہم اتنے کیوں بھاگم دوڑ اور رش میں پڑے. مجھے اگر کسی چیز کی جلدی ہے تو وہ یہ ضرور ہے کہ وہ ان کو میں لائف, دین, اللہ تعالیٰ سے ان کا کنیکشن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور صحابہ کرام, ان کے حوالے سے جو بھی ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے میں جو بھی ان کو سکھا سکتی ہوں, اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے اور ایک اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی میسیجز میں ان کو سکھا سکتی ہوں نا, اس کی مجھے ضرور جلدی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری زندگی کب تک لکھی ہوئی ہے. تو وہ میں جو ان کو سکھا سکتی ہوں وہ میں ان کو ضرور سکھاؤں جلدی سے جلدی. لیکن وہ کمپیوٹر بھی سیکھ لیں جلدی سے, وہ یہ بھی سیکھ لیں, وہ بھی سیکھ لیں. ابھی وہ دے آر جسٹ 10 years old, وہ کھیل لیں, وہ انجوائے کر لیں اپنی لائف کو. سب سے بڑا آپ کا بیٹا جو ہے وہ 10 years old. جی 10 کا اس سال انشاءاللہ جولائی میں وہ 11 کا ہو جائے گا, دوسرا 10 کا ہو جائے گا. اور موبائل استعمال کرنے کی کتنی اجازت ہے اس کو؟ لمیٹڈ ہے. گیم ٹائم جو ہے نا ان کا دیٹ از اونلی آن فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. اوکے, یوٹیوب وغیرہ یوٹیوب وغیرہ وہ ان کا دن کا ہوتا ہے 1 hour اسکرین ٹائم, لیکن وہ میرے سامنے ہوتا ہے. اچھا 1 hour اسکرین ٹائم آپ نے فکس کیا ہوا کہ اتنا آپ کا اسکرین ٹائم؟ یس, وہ 1 time ان کا الاؤڈ اسکرین ٹائم ہے, اور اس میں آئی ہیو ٹو لائک آئی شوڈ بی ایبل ٹو ہیئر کہ وہ کیا سن رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اور کیا اگر وہ کوئی گیم پلے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کون سی لینگویج یوز, اینڈ دے آر بیسکلی میں نے ان کو ٹرین کیا ہے. سو دے نو جب کوئی بیڈ ورڈ یوز ہوتا ہے تو دے نو کہ اچھا دس از ناٹ دا تھنگ وی کین واچ, تو وہ تھوڑے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ وی ہیو ٹو چینج ناؤ, یہ ہم نہیں دیکھیں گے, دس ناٹ فار. ویسے تھوڑا سا الگ سوال ابھی میرے ذہن میں ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ آپ کی کیا جرنی رہی ہے, آپ پہلے کام آپ نے شوبز میں بھی کیا ہے اور آپ اس طرح بھی. یس, اور وہ اس وجہ سے کہ ان کو کبھی کبھی یہ کویشچن ضرور آتا ہے کہ آپ کور کر رہی ہیں لیکن باقی کیوں نہیں کور کر رہے, یا آپ میوزک نہیں سن رہے ہیں تو باقی لوگ میوزک کیوں سن رہے ہیں, اور ہماری اگر گیدرنگس ہیں تو وہ تھوڑی ڈفرینٹ کیوں ہیں, جب کہیں گیدرنگس میں جاتے ہیں شادیوں میں وہاں میوزک چل رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ بتاتی ہوں کہ میں بھی سنتی تھی. تو پھر میں ان کو ہی بتاتی ہوں کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نالج نہیں ہوتی ہے, تو وہ سم ٹائمس ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے, تو میں بھی بیکاز آئی واز دیئر ونس, مجھے بھی اس وقت نہیں پتہ تھا, تو پھر میں بھی نہیں کرتی تھی حجاب اور نقاب, اور میں بھی میوزک سنتی تھی اور سارا کچھ تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا, مجھے نالج آئی, تو اب میں نہیں کرتی ہوں. سو اب اگر کبھی کسی کو دیکھ کے, ایون اگر ہوتا ہے نا ریلیٹیوز میں سے بھی آپ کو کبھی کبھی کوئی نظر آ جاتا ہے, تو وہ پھر فوراً خود ہی یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کو بھی ابھی نہیں پتہ ہے, تو میں کہتی ہوں جی ان کو ابھی نہیں پتہ, آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائڈ کریں, اور پھر وہ بھی چھوڑ دیں. صحیح ہے. یہ خواتین کے جاب کے بارے میں ابھی کیا اوپینین ہے کہ ان کو خواتین کے ورکنگ ویمن ہونی چاہیے, کام کے لیے باہر نکلنا چاہیے, ان کو جابس کرنی چاہیے؟ اٹ ڈپینڈس. یس, آپ کو پڑھنا, پڑھائی لکھائی, اور پڑھائی لکھائی سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے اسکلز بہت زیادہ آنے چاہیے خواتین کو, اور آپ کو ہمیشہ پریپیئر رہنا چاہیے کہ آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی سچویشن میں, تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اسکلز ہونے چاہیے دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. ہم اس وقت خوش نصیب ہیں, ہمارے لیے سب کے لیے ضروری نہیں کہ ہم گھر سے نکلیں, ہم آن لائن بہت کچھ کر سکتے ہیں. گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کچھ لمیٹیشنز, جیسے میں کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. جی جی. تو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کون کون سی چیزیں الاؤڈ ہیں, کون سے انوائرمنٹس الاؤڈ ہیں, کون سے نہیں ہیں. اس میں اگر ان کو رکھتے ہوئے نظر میں اگر آپ کو ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے جو شریعہ کمپلائنٹ ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. لیکن ہاں جو مدرز ہوں یا ہاؤس وائفز ہوں, تو ان کو میری پرسنل یہ ایڈوائز رہے گی کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ضروری ہے, مجبوری ہے, دیٹس اندر تھنگ. اگر مجبوری نہیں ہے اینڈ یو کین اسکپ اٹ فار سم ٹائم نا, تو اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. اچھا, ان کو پرائورٹی میں رکھیں آپ. یس, کیونکہ ایک وہی والی بات کہ آپ کے بچے ہمیشہ چھوٹے نہیں رہنے, تو وہ جو شروع کے یہ کچھ سال ہیں نا, خاص طور پہ 9-10 سال تک کی ایج, اس میں دے نیڈ یو بیڈلی. تو ابھی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 4 سال کی ڈگری کر کے محنت کر کے جب کوئی بھی خاتون نکلتی ہے یا کوئی بچی نکلتی ہے, تو وہ اس کے بعد تو وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی انڈسٹری میں جا کے اس کو پریکٹس کرے, بچے وغیرہ نہ سنبھالے, تو وہ تو آج کل ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے والا تھاٹ جو ہے. اب یہ تو خیر ایک پھر اگین وہی والی بات ہے کہ لمبی ڈسکشنز, اور اس میں پھر دیکھنا کہ کیا اور کس طرح. لیکن ان شارٹ اگر میں کہوں گی جو لوگ کچھ ایسی اپرچونیٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس اسکل کو یا اپنی اس ڈگری کو نہیں ضائع ہونا دینا چاہتے, تو آن لائن اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپٹ کر لیں. لیکن ہاں, اس کو بالکل پیشن بنا کر, جس طرح ہوتا ہے نا, جس طرح آج کل کے بھائی نہیں میں نے کیونکہ ڈگری کر لی ہے تو بس اب میں اس کو پہلے کر کے ہی رہوں گی, اس کو میں شادی نہیں کروں گی, ابھی میں کچھ بھی نہیں اور کروں گی, دس از مائی پیشن, دس از مائی فوکس. تو اس پہ مجھے تھوڑا سا وہ ہوگا کہ اگر ہاں بہت آپ ینگ ہیں, آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں جلدی شادی کے حق میں بھی ہوں. اچھا, ہاں, تو جلدی شادی اگر آپ بچوں کے یا بچیوں کے دونوں کے
ٹھیک ہے, دونوں انسان ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ایک ہی سسٹم بنایا ہے, اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو دونوں کی سیم ہی کنڈیشن ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بچیوں کی جلدی کر دیں لڑکوں کی جلدی کر دیں, دونوں کی. تو اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آپ پڑھو بھی اور ہم مل کے جو ہے وہ گھر کو چلاتے ہیں اور جس طرح آپ کو لگتا ہے بہتر, تو پھر ٹھیک ہے, یو گو فار اٹ. لیکن ہاں اس کی وجہ سے اپنی شادیوں کو ڈیلے کر دینا, اور پھر مطلب ہماری سوسائٹی بھی پھر اس طرح سے ہے نا, اور ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے کہ ہم اتنی محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو ڈگریز دلا رہے ہیں, اور جیسے شادی ہوتی ہے تو پھر آگے سے آگے ماحول یہی ملتا ہے کہ آپ کچن میں گھس جاؤ. تو میرے خیال سے اٹس بیٹر کہ ہم جو ہے وہ یا تو پھر کچھ اس طرح کا پلان کریں ان کے ساتھ, یا آگے کچھ اس طرح کی فیملی دیکھی جائے جو بھی لڑکا ہو اگین کہ وہ ان کو اس چیز میں سپورٹ کر سکے, دیٹس اندر تھنگ. لیکن ادروائز یہاں پھر یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح کے اسکلز یا اس طرح کی ڈگریز دلوائیں جن کے لیے وہ ایزیلی آن لائن کر سکیں, یا وہ ان اسکلز کو آگے ٹیچ کر سکیں مے بی, یو نو. ہاں جی, کافی ساری آپشنز آ گئے ہیں. اچھا, یہ جلدی شادی کے بعد جو ہے نا, آپ سے پہلے بھی ایک اسپیکر آیا تھا یوتھ کلب کا, بلکہ آپ نے نام لیا, علی بھائی یہاں پر آئے تھے, انہوں نے جلدی شادی کے حق میں یا جلدی شادی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی کی تھی, اس میں الگ سے اس کی ریل بنا کے بھی ڈالی. تو لوگوں نے بہت سارا کامنٹ کیا کہ اب وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی کی جو ہے وہ یہ والا قدم اٹھائیں. آپ کو اکنامک اسٹیبل ہونا چاہیے, اس کی ساری ضروریات اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, تو یہ نان پریکٹیکل اپروچ ہے. تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بات ہے کہ حالات بنائے کس نے, حالات چینج کیے کس نے ہیں. ہم کیونکہ اس ریٹ ریس کا حصہ بنے ہیں کہ جس طرف سب جا رہے ہیں ہم نے بھی اسی طرف چلنا شروع کر دیا. گوروں کے پاس, انگریزوں کے پاس آزادی یہ ہے کہ ان کا کیونکہ یہ والا کانسیپٹ حلال حرام اور زنا کا نہیں ہے, تو ٹیکنیکلی وہ 16-17 سال کی ایج سے ان کے بوائے فرینڈس, گرل فرینڈس, حرام ریلیشنس شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کا یہ چیز کنسرن ہی نہیں ہے. بینگ اے مسلم ہمیں ہمارا یہ کنسرن ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے بچوں کی آخرت جڑی ہوئی ہے بلکہ ہماری بھی جڑی ہوئی ہے. اگر وہ جو بھی کام غلط کر رہے ہیں اس کا گناہ ہمیں مل رہا ہے, ہمارے سر آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے نا ایکسکیوزز ہوتے ہیں, یہ کر لیں گے, جیسے میں نے کہا تھا سیلف لمیٹنگ بلیفس ہیں کچھ ہمارے ایکسکیوزز ہیں, ایسے کر لیں گے تو یہ نہیں ہوگا, ویسے کر لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. مطلب اکانومی کو یا ان چیزوں کو جو ہے وہ کسی کی شادی سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اگر ایک انسان اپنی جاب پھر بھی کنٹینیو رکھتا ہے, بلکہ اس کو اگر ایک وائف مل گئی ہے جو اس کے لیے سارا کچھ پرووائڈ کری ہے, اس کے لیے سکون کا سبب بن رہی, ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا کرے آفس میں کام, بجائے اس انسان کے جس کے ہارٹ بریکس پہ ہارٹ بریکس ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہر 6 مہینے بعد جا کے ایموشنل ہو کے ڈپریشن میں بیٹھ جاتا ہے, سگریٹ اور ڈرگس میں چلا جاتا ہے. اس سے بہتر نہیں ایک اسٹیبل انسان جس کی لائف اسٹیبل ہے, وہ اپنی شادی میں جو ہے سیٹلڈ ہے, اور اس کا کیونکہ اسٹیبلٹی آتی ہے جب آپ کی شادی ہو جائے, اسٹیبلٹی آتی ہے, آپ کو اپنا ویژن تھوڑا اور کلیئر ہو جاتا ہے, مجھے اگلے 6 سال میں یہ کرنا ہے, مجھے اگلے 10 سال میں یہ کرنا ہے. تو یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے بلیفس ہیں, ہمارے اپنے بنائے ہوئے ایکسکیوزز ہیں کہ جی سوسائٹی اور معاشرہ اور یہ سارا کچھ. ہم نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں کہ جی 28 سال کی عمر میں شادی, 30 سال کی عمر میں شادی, حالانکہ کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. یا تو ہمیں بڑا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو پھر میں کہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چلے ہم آپ کے ساتھ ایگری کر لیتے ہیں. یہ 40 اور 30 سال کی عمر میں شادیاں کرا کے نا بڑی ترقی کر لی ہے ہمارے ملک نے. تو پھر میں کہوں بھی الٹا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, بلکہ یہ جو ہماری یوتھ کے اس وقت حالات ہو گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے اس وقت تک ہو گئے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے شادی تو کرانی نہیں ہے 25, 28, 30 سال سے پہلے, تو پھر اور کیا آلٹرنیٹ ہے, چلو پھر انگریز ہی بنتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل یہ چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی. پوڈ کاسٹ کے بالکل آخری حصے کی جانب ہم جا رہے ہیں. لاسٹ 2 پوائنٹس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک سوسائٹی میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اندر جو ہے نا ایک بڑا ایک ایسا گناہ ہے جو وہ اس کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کو بالکل اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم یہ بڑا گناہ کر رہے ہیں. وہ ہے جہاں بھی کہیں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں وہ کسی چھٹے بندے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ چغلی اور غیبت والا. تو اس کی جو ہے نا وہ ریئلائزیشن یا انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ کی چیز ہے. اوبیسلی اس کے بارے میں خود بھی دیکھتا ہوں اور بڑی کوفت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ اس کی ریئلائزیشن دینے کی ضرورت ہے, یا یہ کس طرح سے لوگ کم کر سکتے ہیں؟ جب بھی کسی گناہ کو گلیمرائز کیا جاتا ہے نا تو وہ گناہ نہیں رہتا, وہ بلکہ ہمارے لیے بہت بڑی فیسینیشن بن جاتا ہے, وہ ہمارے لیے فیشن بن جاتا ہے, وہ ہمارے لیے ایک بلکہ ٹارگیٹ بن جاتا ہے کہ مجھے اس میں بیسٹ ہونا ہے. گاسپ کوئین بننا, گاسپنگ, لیٹس گاسپ ٹو نائٹ, او یار اس کے پاس تو بہت اچھی گاسپس ہوتی ہیں, چلو اس سے ملتے ہیں, اچھا تم بتاؤ پھر کیا گاسپس ہے. یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے, اس کو اتنا گلیمرائز کیا جا رہا ہے موویز میں, ڈراماز میں, کہ وہ اب جو غیبت کی دین میں جس طرح سے اس پہ ایمفسائز کیا گیا ہے
اور جس طرح سے اس کی طرف دھیان دلایا گیا وہ ختم ہو چکا ہے. بہت سخت گناہ ہے. اور ہمیں اب جو ہے نا وہ غیبت ایز آئی سیٹ کہ وہ ایک فیشن والی چیز لگتی ہے. ہاں گناہ لگتا ہی نہیں ہے بالکل. ہاں وہ بلکہ ایک لگتا ہے کہ جو جتنی اچھی اور جتنی پرفیکٹ طریقے سے غیبت کر لے گا اسپائسی طریقے سے, ہاں وہ بیسٹ ہے, وہ زیادہ کول ہے, اور اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے تاکہ ہم بھی ٹریننگ لے سکیں. تو یس. اچھا غیبت کا ورڈ تو کہتے بھی نہیں نا کہ اسپائسی غیبت ہے یا وہ کر لے گا, بلکہ وہ کہتے ہیں مطلب وہ ایک گپ شپ کر رہے ہیں آپس میں, کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں جو آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے تو یہ غیبت ہے. یہ بڑا ایک عجیب سا. پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے بیکاز آئی ایم انٹو لائف کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ ایز ویل, تو مجھے پرسنلی اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ گوسپ کسی کے بارے میں کرتے ہی تب ہیں جب آپ کے پاس اپنی لائف میں شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے پاس, اگر میں یہاں اس وقت آپ کے پاس آئی ہوں اور میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ نہیں ناٹ دیٹ سیلف پرے اسٹارٹ کر دوں, لیکن میں یہ کہوں کہ الحمد للہ نہیں میرے لائف میں یہ چل رہا ہے اور فلاں چیز بڑی پازیٹیو ہوئی ہے, الحمد للہ بزنس ایسا چل رہا ہے, ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں, دین کا کام ایسے چل رہا ہے, بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان شارٹ کہ میں اپنی جو بلیسنگز اللہ نے مجھے دی ہیں ان پہ میں اتنی فوکسڈ ہوں کہ مجھے یہ چیز کنسرن ہی نہ کرے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو ساتھ والی ہماری ہمسائی ہے اس کا تو اس طرح سے جھگڑا ہوا شوہر کے ساتھ اور پھر ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, یا فلاں انسان اس کا یہ ہو گیا, اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے, اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو دیٹ, وائی آر وی سو کنسرنڈ اباؤٹ ادرس کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. اگر ہم اپنی لائف پہ فوکس کریں زیادہ تو ہم میرے خیال سے جو بھی ہماری یہ والے پرابلمس ہیں نا ڈپریشن کے اور کویسچننگ اور یہ والی چیزیں, یہ خود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہم اپنی بلیسنگس کو کاؤنٹ بھی کریں, ان کو بڑھانے کی کوشش. بالکل ایسا ہی ہے, اللہ کرے گا ایسے کہ ریئلائزیشن لوگوں میں آئے, اسپیشلی خواتین میں, ویسے مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے. لیکن لاسٹ ایک کویشچن میرا یہ ہے پوائنٹ کہ آپ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامک سسٹم کا ہی الٹیمیٹلی نفاذ ہو جائے اور ہم جو ہے وہ اسلامک سسٹم کو واپس جو ہمارے ملک کے بنانے کا مقصد بھی تھا, اور کیا ایسا کوئی آپ چانس دیکھ رہی ہیں نیئر فیوچر میں یا مستقبل میں؟ دیکھیے الٹیمیٹلی اگر ہمیں غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے نا, ہم نے ایک بیریئر بنا لیا ہوا ہے کہ اگر جیسے ہی جہاں اسلام اور دین کی بات آئے گی نا تو ہم وہاں پہ اس بیریئر کو آگے لگا دیں گے کہ بس نہیں, ہمیں نہیں سننا, ہمیں سمجھنا نہیں ہے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں کرنا. اگر ہم اس کو سمجھیں گے نا, صرف یہ مت دیکھیں کہ حکم کیا آیا ہے, اس حکم کے پیچھے بینیفٹس کیا ہیں, اگر ہم ان کو سمجھیں گے, ان تمام احکامات کو سمجھیں گے کہ جو بھی ہمارا شریعہ لا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو بھی ہمیں دین بتا رہا ہے. فار ایگزامپل اسی سے مطلب یہ بڑی سخت بات ہے اور لوگ اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹتے ہیں. اگر واقعی ہی دین کا جو شریعہ لا ہے اگر چل رہا ہو, یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہو, اور اس میں کوئی بھی ہر انسان اتنا ایماندار ہو کہ وہ رشوت اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ نہیں چل رہا ہے, اور ایک چور کو واقعی ہی سزا ملے فوراً, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے دن کوئی دوسرا چور جو ہے وہ جرت کرے گا؟ بالکل نہیں. تو اسی طرح باقی بھی جتنے احکامات ہیں شریعت کے یا جو بھی ہمیں طریقے بتائے جا رہے ہیں, اگر وہ امپلیمنٹ کر لیے جائیں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں برین فیڈ اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولویوں نے اپنا بنایا ہوا ان کا دین ہے اور یہ ہر چیز پہ جو ہے نا وہ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں, پتہ نہیں ہمیں سفوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہماری سانس روکنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اب نقاب پہ جو ہے نا لوگوں کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں, کویشچنز ہوتے ہیں کہ یا حجاب کے اوپر جی کہ کیسے تم لوگ گرمی آ جائے گی تو کیسے برداشت کرو گے, ہاؤ ڈو یو بریتھ, ہاؤ ڈو ایٹ. کووڈ آیا, سب نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانپا موت کے ڈر سے, تو کیا ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اگر اس کے لیے ہم نے اتنی پریکاشنز لے لیں, ہم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے آپ پر اسپرے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ رہے ہیں, منہ پہ ہم نے ماسک چڑھائے ہوئے ہیں, باہر جا کے ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں, کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, سلام نہیں کرنا, فاصلہ رکھو, یہ کرو, جسٹ تاکہ ہم مر نہ جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہی حکم دے رہے ہیں ہماری آخرت کے لیے کہ ہمارے لیے ہی اس میں فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو تب ہمیں اعتراض ہے, تب ہم کہتے ہیں کہ کیوں اور کیا اور کس لیے. ایسا ہی نہیں, سب کچھ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سب کچھ ہے انڈیویجول لیول کے اوپر. اپنی عبادات ٹھیک کر لیں, اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک کر لیں. جو اسلام کا جو ایک اجتماعی نظام ہے, اس کا جو پورا سسٹم ہے, اس کے لیے بھی جو آپ نے اوبیسلی بھی دعوی ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا, آپ کی آرگنائزیشن بھی شاید کوئی ہے, ابھی خیر میں نے پوچھا نہیں, کوئی آرگنائزیشن بھی آپ جوائن کر رکھی ہے اس حوالے سے, کیا اس حوالے سے بھی آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی آپ کی کوئی پلاننگ؟ اس سے پہلے آئی واز ایفیلیٹڈ ود یوتھ کلب, لیکن ریسنٹلی 3 سال سے جو ہے ناؤ آئی ایم ورکنگ ود آئی ایم امپاورڈ,
وہ لوگ وومن مینٹل ہیلتھ کے اوپر زیادہ Okay. کام کر رہے ہیں. لیکن along with that سائڈ ٹو سائڈ جو ہے میرا دعویٰ ورک چلتا رہتا ہے, لیکچرز وغیرہ جیسے میں نے کہا, اور اسی طرح سے ایونٹس ہوتے ہیں. آئی ایم امپاورڈ کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ لائف کوچنگ وغیرہ اس پہ زیادہ کام ہوتا ہے, بٹ یہ بھی ساتھ چلتا رہتا ہے, دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ. اچھا, تو وہ کوشچن میرا ادھر یہ ہے, اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے وہ اس کے لیے کوئی مطلب کوئی اسٹرگل یا کوئی چیز, یا چلے میں مزید کھل کے پوچھتا ہوں, جو پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اقامت دین جو ہے کہ اسلام کو سسٹم کا حصہ بننا چاہیے, اسلام کو پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہیے. جی میں نے وہی کہا نا کہ آف کورس اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہمارے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر ہم سمجھ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہے, اس میں تو کوئی کنفیوژن یا دو رائے نہیں ہے. صحیح ہے. سختی ہوگی لوگوں کے لیے, ظاہر سی بات ہے, جس طرح رمضان آتا ہے اور ہمارے لیے ایک دم سے کھانا پینا چھوڑ دینا پورے دن کے لیے, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو ایڈکشنز ہوتی ہیں اسموکنگ کی یا اس طرح کی, تو ان کے لیے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے میں کروں گا. لیکن ایونچولی ہم کر لیتے ہیں نا, اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. سائنٹیفک بھی اب ہمیں فائدہ پتہ چلتے ہی ہیں اس کے کیا فائدے. تو اسی طرح سے اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمیں شروع میں ایز اے سوسائٹی ایز اے کنٹری شاید لوگوں کو بڑا مشکل ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم پریٹی شیور اینڈ آئی کین اشور یو ایکچولی کہ ود ٹائم ان کو خود پھر احساس ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی جو وہ مس کر رہے تھے, اور وہ کیا چیز تھی وہ لیک کر رہے تھے, اور اس کے ریزلٹس ہوں گے. لیکن ہم اگر اس کو فالو کریں گے تو صرف یہ نہیں کہ وہ, کیونکہ امپوز ابھی بھی لاز بہت کیے گئے ہیں, وہ بھی نہیں ہم کرتے. تو اگر شریعہ لا بھی آ جائے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ ہم بھی پھر اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو ایک چانس دیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ اس کے کیا بینیفٹس. بالکل انشاءاللہ. آن دیٹ نوٹ محترمہ سارہ چوہدری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. ڈسکشن آپ نے دیکھی ہے, جس طرح بار بار کہا گیا کہ یہ ان کی پرسنل اوپینین ہے, ہماری پرسنل اوپینین ہے, اور اس کا آبویسلی آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کون سی بات آپ کو اچھی لگی, بری لگی, اور اس کا اظہار ضرور کریں. اور گیسٹ ریکمنڈیشن بھی ہم لوگ لے رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی اور انسٹاگرام پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.